دیکھیں جی، یہ جو وکلا ہے نا، وکلا جنہوں نے ہسپتال کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے نون لیگ اور ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ نون لیگ کی بہت بڑی ووٹنگ جو ہے نا وہ وکلا کے اندر موجود ہے، اور کل جتنے بھی لوگ یہ شامل تھے حملے کے اندر، آپ نے اگر فوٹیج وغیرہ دیکھی ہو تو حمزہ شہباز کے ساتھ یہ بازو سے بازو ملا کر کھڑے رہے ہیں وہ وکلا، جو کہہ رہے تھے کہ ہم ٹک ٹاک نہیں بنا رہے، ہم ہاسپٹل کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہاسپٹل کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور بغیرت لوگوں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ دیکھو وہاں پہ کون مر گیا ہے، کون سے غریب لوگ مر گئے ہیں۔ اب ایک عورت تھی، اس بیچاری کا ایک بیٹا تھا اور 6 بھائی ہیں، اب دیکھیں وہ اس کی آکسیجن اتار دی گئی ہے، وہ مر گئی ہے۔ وہاں پہ جس قسم کے مریض ہارٹ کے موجود تھے، ان کو آکسیجن کی ضرورت تھی، ان لوگوں نے ایمرجنسی کے اوپر جا کے حملہ کیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے اینٹوں۔ اب وہ وکلا عورت کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ اینٹوں سے وار کر رہی ہے۔ دیکھیں جی، اس کو کیا چاہیے تھا؟ تم وکیل ہو، تم وکالت کرو۔ کالے کپڑوں کے اندر تم لوگ ایک ابلیس قسم نما لوگ موجود ہو، جو ابلیس کا بھی کالا لباس تھا اور تمہارا بھی کالا لباس ہے۔ تم لوگ بہت برے لوگ ہو یار، تم لوگوں نے غریب لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ڈاکٹروں کا تو میں نہیں کہتا، ڈاکٹر کون سے اچھے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے وہاں پہ جو مرنے والے لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے۔ دیکھیں جی، ہر جگہ پہ یہ وکیل ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، نون لیگ والوں کے ساتھ، ان کی فوٹیج وغیرہ بھی مل چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری کا مسئلہ بنا تھا، افتخار چودھری کے معاملات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ کی جماعت نے لانگ مارچ کیا تھا کراچی سے، جہلم تک آئے، ان لوگوں نے افتخار چودھری کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ یہی کرپٹ لوگ ہیں، یہی کرپٹ ججز ہیں جو آج ان کے فیصلے کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں کیسز کے اندر، ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ ضمانتیں لے رہے ہیں، ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں، باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ حکومت کے اوپر اگر آپ جائیں، حکومت ان لوگوں کو کچھ بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہے۔ حکومت نے انشاءاللہ ان کو ڈنڈا دینا تھا، لیکن یہ لوگ ججوں کی وجہ سے بچ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ نواز شریف صاحب، آپ دیکھیے گا آپ کا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ آپ نے غریب عوام کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہے وکلا کی مدد سے، آپ نے یہ دیکھیں نا، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاسپٹلس کو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے اندر جتنا بھی نقصان ہوا ہے، کس چیز کا نقصان ہوا ہے؟ مشینری تو بہت برباد ہوگی، آکسیجن سلنڈر ختم ہوگی۔ اب کچھ اس قسم کا ایمرجنسی مریض آ جاتا ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وکلا لوگ ہی ہیں نا۔ وکلا نے یار اینٹوں کے ساتھ شیشے توڑ دیے ہیں، کمپیوٹرز کو نقصان پہنچایا ہے، مشینری کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان لوگوں سے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی ہے ان لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اسپتال کے اوپر حملہ کر دیا، صرف وجہ کیا تھی؟ نون لیگ کو تحفظ دینے کے لیے۔ انہوں نے نون لیگ کو تحفظ دینے کے لیے ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، آپ جائیں، بیٹھیں، آرام سے بات کریں۔ آپ تو وکیل لوگ ہو، آپ لوگوں سے بہتر بات کون کر سکتا ہے؟ لیکن آپ بات کرنے نہیں گئے تھے، آپ تو وہاں پہ ظلم کرنے گئے تھے۔ آپ نے حکومت کا نقصان کیا، اپنے ادارے کا نقصان کیا، اور سب سے بڑی بات یہ جو آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو بدنام کیا آپ نے۔ یہ اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اس سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر، فسادات پیدا ہو رہے ہیں، نون لیگ کی ہی کاوشوں سے ہو رہے ہیں، نون لیگ کی ہی مدد سے یہ حملے کر رہی ہیں، ہر چیز کو نقصان پہنچ رہے ہیں۔ پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلا دی گئی ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کون کر سکتا ہے؟ ہم تو یہاں پہ کمیٹی کا ایک بلب نہیں توڑ سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کل آگے ہمیں پولیس نے اٹھا کے لے جانا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پیچھے بہت بڑی قسم کی سپورٹ ہوگی، وزراء کی سپورٹ ہوگی، جس کے پیچھے مشیروں کی سپورٹ ہوگی، کہ وہ اتنا دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہا ہے کہ اس نے جا کے ہاسپٹل کے اوپر حملہ کر دیا ہے، شیشے توڑ پھوڑ کر دیے ہیں، غریب لوگوں کی آکسیجنیں اتار دی ہیں، 3 مریض وہاں پہ مر گئے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کے اقدام قتل کا پرچہ ان کے اوپر کٹنا چاہیے۔ یہ جو 60-70 بندے تھے، جتنے بھی تھے، ان کے اوپر اقدام قتل کا پرچہ کٹنا چاہیے۔ اب وہاں پہ وہ چوہان صاحب گئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے،
اس بیچارے کو دیکھا انہوں نے تھپڑوں سے مارا ہے, اس کے بال کھینچے ہیں. یار آپ عزت سے بات کرو. ایک بندہ آپ کے پاس, کون سا ایسا مشیر کون سے حکومت دور حکومت میں آیا ہے, یہ واحد ہے جو بغیر سیکیورٹی کے آپ لوگوں کے پاس آیا ہے. آپ لوگوں نے اتنی بغیرتی کا مظاہرہ کیا, اس بیچارے کو مار مار کے اس کو بگا دیا ہے. کل کون آئے گا؟ کوئی مشیر آئے گا؟ جب ہمارے معاملات ہوں گے, یہاں پہ دنگا فساد ہوگا, کوئی بھی مشیر اتنی آزادانہ حرکت نہیں کرے گا ہمارے پاس آنے کے لیے. سب سے پہلے وہ سیکیورٹی, ہم سیکیورٹی کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ سیکیورٹی ختم ہو جائے. سیکیورٹی کو ختم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہم پرامن ہو جائیں. ہم جب پرامن ہی نہیں ہیں تو ہمارے وزراء کو ضرورت پڑے گی سیکیورٹی کی. پھر ایک گاڑی نہیں, دو گاڑی نہیں, پھر 10 گاڑیاں آئیں گی. نواز شریف کا کیا کام تھا, شیخ رشید کا وہاں پہ کیا کام تھا؟ شیخ رشید بیچارے کو گالیاں دے رہے ہیں, عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں. وزیر اعظم نے کیا کیا یار؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو. آپ لوگوں کو چاہیے, آپ ایک اچھے شعبے سے منسلک ہیں, آپ کا شعبہ بہت اچھا ہے. حضرت عمر فاروق نے عدل اور انصاف کا درس دیا. انہوں نے عدل اور انصاف کے لیے انہوں نے باقاعدہ عدالتیں قائم کی, اور تم انہی عدالتوں کو پامال کر رہے ہو یار, انہی عدالتوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہو. پھر کرپشن کی حد دیکھو, آپ لوگوں کے پاس قتل کا کیس چلا جائے, 8-10 لاکھ روپے لے کے قتل کے ملزم کو بری کر دیتے ہیں. اب غریب آدمی جس کا قتل ہوا ہے اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا. اور یہ بے ایمان قسم کے کرپٹ لوگ پیسہ لے کے, جج پیسے لے لیتا ہے, ملزم کو مجرم کر دیتے ہیں اور مجرم کو ملزم کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. ایک نمبر کے نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز بے ایمان لوگ. ہم نے جو ویڈیو فوٹیج وغیرہ دیکھی ہیں, صاف الفاظ میں وہاں پہ نون لیگ کا نام لیا گیا ہے کہ اب دیکھو ہم تمہارے اداروں کو نقصان پہنچائیں گے. وکلا برادری سے ہاتھ جوڑ کے میں بات کہتا ہوں, مہربانی کریں, غریبوں کے اوپر رحم کھائیں, اداروں کو نقصان نہ دیں. اگر آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رنجش ہے, کوئی ان کے ساتھ لڑائی ہے, تو بیٹھ کے بات کرو, اس لڑائی کا حل نکلے. اس کا یہ کام تو نہیں ہے کہ آپ اداروں کو نقصان دینا شروع کر دیں. اداروں کو نقصان ملے گا تو کس کو نقصان ہے؟ ہمارے ہی نقصان ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنتی ہیں یہ. لیکن آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ وکلا نے آج بھی عدالتوں کا بائیکاٹ کیا تھا تقریباً پورے پاکستان میں, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, بائیکاٹ تو کالی بھیڑیں ہیں, کالی بھیڑوں نے بائیکاٹ ہی کرنا ہے. کیوں؟ اس چکی میں جو بھی پسے گا غریب عوام کا, غریب بندہ ہی پسے گا نا. اب بیچارہ ایک لاہور سے راولپنڈی کے لیے تاریخ بھگتانے کے لیے جو آیا ہوا ہے, اس بیچارے کو تو ٹائم بھی گیا, کرایہ بھی گیا اور سب کچھ کیا, اس کی دیہڑ بھی گئی بیچارے کی. ان لوگوں کو کیا لگے؟ اب بائیکاٹ, اپنی بےایمانیوں کے اوپر بائیکاٹ کر رہے ہو. کس چیز کا بائیکاٹ کر رہے ہو؟ کس قسم کا بائیکاٹ کر رہے ہو؟ کون سی فاضل عدالت کے پاس تم اپنا فیصلہ لے کے جانا چاہتے ہو؟ کس عدالت کے پاس تم جا کے بات کرنا چاہتے ہو؟ کون سی ایسی عدالت تم لگانا چاہتے ہو جس کے اندر تم انصاف کے طلبگار بننا چاہ رہے ہو؟ تمہارے جھوٹ, تمہاری لڑائی صاف وہاں پہ واضح ہو رہی ہے کہ تم نے باقاعدہ طور پہ حملہ کیا ہے, اور انشاءاللہ تم لوگوں کو اللہ کی ذات بہت سختگی سے پوچھے گی انشاءاللہ. کہتا ہوں جی, سب سے پہلے یہ ان لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا اس لاہور کے اندر ان غریب پیشنٹوں کے ساتھ. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے, یہ دیکھیں پڑھے لکھے یہ جاہل لوگ تھے جنہوں نے ہنگامہ رائی کیا, توڑ پھوڑ کیا ہے اور مار پیٹ کیا ہے. دیکھو 3 لوگ مر گئے ہیں, بے گناہ مرے ہیں. یہ جو جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے اس لاہور کے اندر, جتنے بھی یہ کرپٹ بندے تھے, انہوں نے وہاں بھیجے, انہوں نے اچھے وکیلوں کو بدنام کر دیا. دوسرے جو نون لیگ والوں کے جو وکیل تھے, انہوں نے وہاں جا کے توڑ پھوڑ کی. کتنی شرمناک بات ہے, ان بغیرتوں کو شرم نہیں آئی. یہ اس طریقے سے جا کے انہوں نے ہنگامہ رائی کیا ہے. اور میں تو عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا, عمران خان صاحب ان کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ دوبارہ اس طرح کی حرکت یہ لوگ نہ کریں. اور جب دیکھ لیں لاہور کے اندر ایسا کام ہوا اور اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوا. دیکھیں یہ جو نون لیگ کے کرپٹ لوگ تھے انہوں نے یہ ایسا کام کروایا اور ایسا کام ہوا. اور دوبارہ میں عمران خان صاحب کو کہوں گا ان کے اوپر سختی کریں اور دوبارہ اس طرح کی حرکت یہ لوگ نہ کریں, اور دوبارہ اس طرح کا کام لاہور میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب, ان کو طبی بنیادوں پر ضمانت دے دی گئی ہے, تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں تو کہتا ہوں جی ضمانت دینی نہیں چاہیے ان لوگوں کو, خاص طور آصف زرداری کو. آصف زرداری تو وہ ظالم آدمی ہے جس نے ایک اچھے خاندان کو ختم کر دیا.
وہ خاندان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا. دیکھیں وہ ایک سیاسی لیڈر تھا, اچھا آدمی تھا. یہ ایک چور کرپٹ آدمی ہے. اس نے 2007 سے لے کر 2013 تک جو کرپشن کیا اس نے, جو ظلم کیا اس نے ایون جہاں تک مرغی کے انڈے پر بھی ٹیکس لگا دیا. وہ پیسہ کہاں گیا؟ اس نے لوٹ کے اور بہر دوسرے یورپ ممالک کو سہولت دیا ہے, اپنے ملک کو کنگال کیا ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو رہائی تو دور کی بات ہے, اس کو جیل کی سلاخوں کے اندر سے اندر اس نہیں کو اب تو ضمانت ہو گئی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں یہ تو بہت بڑا ظلم کیا ہے. کس نے ضمانت دی؟ میں کہتا ہوں میں ججوں سے اپیل کرتا ہوں, میں وکیلوں کو کہتا ہوں, میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں, حکومت کو کہتا ہوں, اس بندے کی ضمانت کو ریجیکٹ کریں. اس کو ضمانت نہیں دینی تھی. دیکھیں آپ نے نواز شریف کو باہر بھیجا علاج کے لیے, جو بہت بڑا آپ نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ. ایسے کرپٹ اور چور لوگوں کو آپ باہر بھیجتے ہو, ایسے چور لوگوں کو آپ ضمانت دے دیتے ہیں. یہ بھائی غلط ہے. عمران خان صاحب ان کو دوبارہ جرم میں ڈالیں اور ان سے حساب لیں, اس لوٹی ہوئی دولت کا حساب لیں ان لوگوں سے. یہ چور اور کرپٹ اور بدنام لوگ ہیں. میں نے اپنے زندگی میں دیکھا نواز شریف اور زرداری یہ باریاں لگانے والے لوگ تھے, اور یہ کرپٹ لوگ تھے, اس ملک کو لوٹ کے کھانے والے لوگ تھے. دیکھیں یہ اس ملک کے خیرخواہ نہیں تھے. میں تو یہ کہوں گا ان کو بالکل ہی باہر جانے کی اجازت تو دینی نہیں چاہیے, اور ان کا علاج بھی اس پاکستان میں ہے اور ہوگا. اور یہ جو چور باہر بھاگا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں اس کو بھی 2 مہینے کے بعد اس پاکستان میں واپس لائیں, اسے حساب لیں, اسے یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لیں اور اس ملک کے اوپر خرچ کریں اور غریب طبقے کو اوپر لے کر آئیں, اور تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو.